नाजरीन, सालार डिजिटल की रबीउल अव्वल सीरीज़ में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मौलवी सैयद तबरेज़, जो कि दारुल उलूम रशीदिया बेंगलुरु में मुतअल्लिम हैं। 2-3 साल से दर्स व तदरीस की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। मौलवी तबरेज़ साहब, आपका इस शो में खैर मक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं इस महीने में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके मामलात के बारे में। आपके बेशुमार पहलू हैं, आज आप किस पहलू पर रोशनी डालना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु इमातुद्दीन, औ कमा क़ाला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन और नाज़रीन, पहले मैं सालार डिजिटल की जानिब से जो ये सीरीज़ रबीउल अव्वल की चल रही है, आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के इस अज़ीम मौके पर अलग अलग आपकी ज़िंदगी के पहलुओं पर सालार डिजिटल की जानिब से रोशनी डाली जा रही है उलमा के ज़रिए से। और आज का जो मेरा उन्वान है, दौरान खुतबा मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें तज़किरा किया गया है नमाज का, और आज का मेरा जो उन्वान है वो नमाज का है। तबरेज़ साहब, ये बताइए कि नमाज मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़िम साहब का सवाल बड़ा कीमती सवाल है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई। तमाम आप उलमा के ज़रिए से, हमने किताबों के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से ये मालूम किया, मालूम भी है, बहुत सारे इख्तिलाफ़ हैं, लेकिन नमाज का जो मसला है वो मेराज के सफ़र के बाद नमाज फ़र्ज़ हुई। तबरेज़ साहब, मैं आपको एक कदम पीछे ले जाना चाहूँगा। नमाज का एक अहम हिस्सा, बल्कि शुरुआत होती है अज़ान से, और ये एज़ाज़ उस ज़माने में दिया गया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत बिलाल हबशी को। इस वाक़ये पे अगर आप ज़रा रोशनी डाल दें तो इनायत होगी। हम लोगों ने पढ़ा कि नमाज का जो अज़ान का जो मसला है, अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब एक अहम वाक़या रूनुमा होकर सामने आया, वो है हज़रत बिलाल हबशी। हज़रत बिलाल हबशी जो हैं अज़ान की एक बुनियाद रही हैं दौर नबूवत में। ये यहाँ जो सिलसिला शुरू होता है ग़ालिबन हज़रत बिलाल ही से। ये भी इस्लाम का एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि एक ग़ुलाम को, जिसे ज़माना नीची नज़रों से देखता था, उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, और क़यामत तक जो है हज़रत बिलाल का नाम अज़ान के साथ मंसूब हो गया। मेरा अगला सवाल है नमाज के तरीक़े के बारे में। ये तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचा, किसने आपको सिखाया? हज़रत सय्यिदिना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से अल्लाह के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज का तरीक़ा आया, और हज़रत जिब्राईल ने कई मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फ़रमाई, और नमाज के ताल्लुक़ से कई अहम जो मालूमात थी वो हज़रत सय्यिदिना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से मिली। और जो आपने सवाल किया था जमील साहब कि हज़रत बिलाल हबशी, जिनकी ज़िंदगी दीन से, इस्लाम से, कलीमे से दूर थी, और ग़ुलामाना तौर पर जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, कई सहाबा के बारे में, और नमाज एक ऐसी वजह है कि उनकी ज़िंदगी बन गई है। इस्लाम के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद अहम फ़रीज़ा उनकी ज़िंदगियों में नमाज है, और नमाज इतना अहम है, जैसा कि मैंने हदीस पढ़ी, अस्सलातु इमातुद्दीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का अहम सुतून है। एक जगह फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है।
ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشوں پر اگر ہم نظر ڈالیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے 6 دن پہلے آپ نے تمام صحابہ کو جوڑا، تمام صحابہ کو جمع فرمایا۔ تمام صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی، جن میں نصیحتیں تو بہت سی ہیں، وقت تھوڑا سا ہے، لیکن ان تھوڑے سے وقت میں بہت ساری نصیحتوں کے بعد ایک اہم نصیحت جو ہے نماز کی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کتاب اللہ اور رسول اللہ کو تھام لے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نماز کی ابتدا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں لایا۔ تبریز صاحب، نماز کے اوقات کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اوقات نماز غالباً ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ عصر کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، جیسے کہ 4 ائمہ ہیں جسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ اکرام کا مسلک ساری دنیا پر حاوی ہے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی شافعی مسلک کے ہیں، وہ 4 بجے نماز ادا کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ درست ان کی نماز ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارا جو وقت شروع ہوتا ہے عصر کی نماز کا، اس وقت کے حساب سے ہم جو عصر پڑھتے ہیں باقاعدہ ہماری نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہ 4 ائمہ کے نزدیک ان کو جو فالو کرنے والے ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ وہ کامیاب ہیں، اور نماز کے اوقات میں الگ الگ وقت ہے، کہیں فجر 4:45 بجے ادا کی جاتی ہے، کہیں 5:30 بجے ادا کی جاتی ہے، کہیں عصر 3:50 کو ادا کی جاتی ہے، کہیں 5:15 بجے پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ 4 ائمہ کے نزدیک 4 ائمہ کو جو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ درست ہے، اور علماء کے نزدیک، علماء کے حوالے سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو 4 ائمہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یعنی کہ وہ 4 کو جو مسلک دیا گیا اس پر واضح کرتے ہوئے اور ان کو فالو کرنے والے درست ہیں باقاعدہ۔ جمیل صاحب، اب سوال یہ اٹھتا ہے تبریز صاحب کہ ایک آدمی جو ایک مسلک کو فالو کرتا ہے، جی، کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے اس کو عصر کی نماز جلدی پڑھنی، کوئی کام آ گیا ہو، اوکے 5:15 بجے تک وہ رک نہیں سکتا، تو کیا ایسے موقع پر وہ دوسرے مسلک کو اپنا کے اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جیسے عصر کی نماز کیا وہ جلدی پڑھ لے گا کیونکہ ظہر تو اس نے کسی اور مسلک کے حساب سے پڑھی تھی؟ نہیں، سوال ناظم صاحب کا، جمیل صاحب کا بہت اچھا ہے، لیکن اب میں ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، لیکن غالباً میں جہاں سے گزر رہا ہوں مجھے شافعی مسلک کی مسجد مل گئی، اب میں نماز ادا کر رہا ہوں لیکن مسلک نہیں چھوڑ رہا ہوں، میری نماز تو باقاعدہ طور پر میری نماز میں ان کی نماز میں فرق کیا ہے؟ وہ رفع دین کرتے ہیں، ہم رفع دین نہیں کرتے ہیں، ہماری نماز درست ہے اپنی جگہ، لیکن نماز باقاعدہ ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ تبریز صاحب، نماز کے سلسلے میں آج کی ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کے اس پرفتن دور میں اور نئے جنریشن، جو نئے ینگس، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا ہر کام ہوگا لیکن نماز کے بعد۔ آج ہم رکے ہوئے ہیں، ہمارے کاموں میں اٹکے ہوئے ہیں، ہمارے ہر کام سے پہلے اللہ کے سامنے اگر جھک جائیں، اللہ کے سامنے مانگیں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نمازوں کے صدقے میں، مانگنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے کام ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے ہمارے وہ کام پورے ہو جائیں۔ یہی پیغام میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پہلے درجے پر آپ رکھیں، نماز کو رکھیں، اس لیے نماز کے ساتھ ہمارے ہر کام ہوں گے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے دل میں یاد حبیب ہے، میرے دل میں یاد حبیب ہے، میرے لب پہ نام رسول ہے، میری صبح ہو صبح شہ امم،
میری شام شام رسول ہے، میرے دل میں یاد حبیب ہے۔ میں ازل سے بادہ پرست ہوں، میں ازل سے بادہ پرست ہوں، میں ازل سے بادہ پرست ہوں، اسی اپنے حال میں مست ہوں۔ میری بے خودی پہ نہ جائیے، یہ سرور جام رسول ہے، میری بے خودی پہ نہ جائیے۔ یہ ہے رتبہ شہ انبیاء، یہ ہے رتبہ شہ انبیاء، یہ ہے رتبہ شہ انبیاء، کہ سلام کہتا ہے خود خدا۔ ذرا سوچئے تو پتہ چلے کہ یہ کیا مقام رسول ہے، ذرا سوچئے تو پتہ چلے کہ یہ کیا مقام رسول ہے، میرے دل میں یاد حبیب ہے۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، ہیں انہی کے دم سے فضیلتیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں ذکر نام رسول ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں ذکر نام رسول ہے، میرے دل میں یاد حبیب ہے۔ میں گناہ گار سہی مگر، میں گناہ گار سہی مگر، میں گناہ گار سہی مگر، ہوں ازل سے شیدا حضور کا، میری جستجو میں ہیں رحمتیں، کہ کہاں غلام رسول ہے، میرے دل میں یاد حبیب ہے، میرے لب پہ نام رسول ہے، میری صبح صبح شہ امم، میری شام شام رسول ہے، میرے دل میں یاد حبیب ہے۔